السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، مدینہ بس گیا ہے دل میں۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ نعت ایک ایسے کلام کو کہتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعریفی کلمات کے اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسلامی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے آپ کی شان میں نعت پڑھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے طبع حمیری اور ورقہ بن نوفل نے بھی آپ کی شان کے اندر نعت کہی، جبکہ آپ کے صحابہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے شاعر تھے جنہوں نے نہ صرف آپ کی شان کے اندر نعت پڑھی بلکہ اپنے اشعار کے ذریعے کفار کے شعروں کا منہ توڑ جواب بھی دیا کرتے، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسان کی شاعری کفار کے سینوں پر تیر کی طرح لگتی ہے۔ یہ شاعری کس قدر خوبصورت طرز اور خوبصورت انداز کے اندر ہوا کرتی تھی، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے کچھ عربک شعروں پر غور کریں جو کہ عربک سے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں۔ اے آمنہ کے مبارک بیٹے جو انتہائی پاکیزگی اور عفت کے ساتھ پیدا ہوا، آپ ایسا نور تھے جو کہ ساری مخلوق پر چھا گیا، اور جسے اس مبارک نور کی پیروی نصیب ہوئی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ان اشعار کو سننے کا اصل مزہ ہی دراصل عربک زبان کے اندر ہے، لیکن آپ کو پھر بھی اس وقت کی شاعری اور اس کے اندر چھپے جذبات کا احساس ہوگا کہ کیوں کفار کے سینے ان اشعار کو سن کر چھلنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے مشہور نعت خوانوں نے ان اشعار کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ بنا کسی میوزک کے اور معنی خیز اشعار کے ساتھ نعتوں کو سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا اور وہ خود کو سبز گنبد کے سامنے محسوس کرتا، مگر خدا کی پناہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خود سے بدعات کو جاری کر کے آج کے نعت خوانوں نے اس کا وہ حال کیا کہ نعت اور میوزیکل کنسرٹ کے اندر بالکل تھوڑا سا ہی فرق محسوس ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ گانوں کی طرح آواز کو اوپر نیچے کر کے مشہور گانوں کے ہی لیرکس یا طرز پر نعتوں کو پڑھنا، بالکل میوزک کنسرٹ کی طرح لوگوں کا محفل نعت کے اندر جھومنا اور نعت خان پر اس طرح سے پیسے نچھاور کرتے ہوئے نظر آنا جیسے کسی طوائف پر کرتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے نام پر ہو رہا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے تو کیا اس سب کو دیکھ کر اس سب کی کیا اجازت دیتے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آؤ سناؤ تمہیں رمضان کی کہانی، ایک بچے نے روزہ رکھنے کی ٹھانی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر بار بار امت کو یہ سمجھایا تھا کہ اے لوگو دین کے اندر نئی نئی بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت یعنی دین کے اندر خود سے نئی چیزوں کو شامل کر لینا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی ہو۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹریم لیول پر چلی جاتی ہے اور لوگ اپنی مرضی سے اس کے اندر مزید اضافہ کر کے گمراہی اور توہین کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میلاد النبی کی تقریبات کو ہی دیکھ لیں، جہاں پر زیادہ تر جگہوں پر ایسی توہین امیز اور گستاخانہ سجاوٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ڈانس اور میوزک، لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ اکٹھے ہونا اور ڈراؤنے لباس دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا دور دور تک دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، جو کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔
جبکہ اس طرح کے جلوس نکالنا، ڈراؤنے ماسک پہن کر ڈانس کرنا، قوالیاں اور کعبہ اور گنبد خضرا کی نقل کیک اور گلیوں میں رکھ کر میلے جیسا منظر پیدا کرنا نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ صحابہ کرام سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں، کیونکہ صحابہ نے آپ کی محبت کے اندر جانیں دی ہیں، جو کہ دنیا کے ہر انسان کو سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اکثر لوگ اسے بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں، یعنی دین کے اندر اچھی چیز کو شامل کر لینا۔ اگر اسی لاجک کو مان لیا جائے تو نماز پڑھنا ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو آپ ایسا کریں، کل سے 10 نمازیں پڑھیں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ تو بہت نیک عمل ہے نا۔ یعنی ثابت ہوا کہ جس چیز کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں دیا، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو نہیں کیا، تو کیا ہم خود سے وہ عمل کر کے اللہ کے رسول سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی شخص خوشی سے جھنڈے لگانا یا گھر یا بازاروں کے اندر روشنی کرنا چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کون سا میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے کہ جوان بیٹی کو میک اپ کروا کر حور بنا کر چوک کے اندر بٹھا دو کہ ہر آتا جاتا اسے دیکھے اور پیچھے نعتیں چل رہی ہوں؟ استغفر اللہ۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ یعنی اصل خرابی یہی بدعت ہے جسے اگر چھوٹے لیول پر برداشت کر لیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے کفر تک پہنچ جاتی ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے بچنا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اور آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے کہ لوگ علامتی طور پر بنے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، روزہ رسول کو دیکھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور اسی جگہ پر ڈانس کر رہے ہیں، اور شور شرابہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہو، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سخت ناپسند فرمایا۔ کچھ یہی حال آج کل کی نعتوں کا بھی ہوا ہے، جنہیں مشہور بالی ووڈ کے گانوں کی طرز پر یا بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، جنہیں نعتیں کہنا ہی دراصل نعتوں کی توہین ہے، کیونکہ یہ اپنا مقصد اور مطلب پورا ہی نہیں کرتی، لیکن در حقیقت ثواب کی بجائے یہ لوگ اپنی آخرت کے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ جو تیرے روضے پہ آیا ہے اس نے سب کچھ پایا ہے، تو ہے نبی کا دلارا رے۔ بکواس بند کرا، تہاڈی ایسی دی تیسی۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے نعت لکھنے والے اور اسے پڑھنے والے لوگ ایسے نعتیہ کلام لکھتے ہیں جنہیں خود ان الفاظ کا معنی سرے سے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ نعت خوان خود اس کے آداب سے واقف نہیں اور گمشدہ گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں، اور انہیں سننے والے عاشق رسول بھی جھوم کر اس انداز کے اندر ان کو داد دیتے ہیں جیسے وہ خود سے عقل و شعور رکھتے ہی نہ ہوں۔ ویسے تو اس کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر سیمپل کے طور پر کچھ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ بس اسی بات سے گھر میری رحمت ہوگی، میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا محفل دل وچوں بہ کے ہاں بہ کے میں رحمت رب دی باواں علی دے تھلے بیٹھے ہاں بیٹھے او مہیا وے مہیا۔ محفل وچ آخری گل بات ضروری ہے، محفل وچ آخری دل جی کیا جانا یہ جان تمہاری۔ آقا میریاں اکھیاں بابل میریاں گڑیاں تیرے ول رہ گیاں، لکھیاں نصیباں دیاں چولی وچ پہ گیاں، اک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، چاہتا جو گھڑی بھر کو تم لوٹ کے آ جاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے ڈھونڈتا میں کدا توبہ توبہ، مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ آپ ذرا اپنے پڑوسی ملک کی نعتوں پر بھی نظر ڈال لیں۔ رمضان آیا روزہ رکھو جی،
की कहानी। आया रमज़ान रहमत वाला, तेरी इनायत या अल्लाह। रोजे रखेंगे रखेंगे हम सब रोजे, रब का दीवाना क्या बोले है, सुन 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 सुन। मिला नजरों को दिल को करार, झूमते हैं आज सभी रोजादार। माहे रमज़ान आ गया फिर माहे रमज़ान। क्या इन्हें देखकर या सुनकर कहीं से भी आपको सुकून महसूस हुआ, इनका मतलब समझ आया, या फिर आपको भी इन गानों की धुन याद आ गई जो कि आप में से ज्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए गलियों बाजारों में या एटलीस्ट शादियों में जरूर सुने होंगे। कुछ लोग इस बात पर भी एतराज कर सकते हैं कि अगर गानों की धुनों पर नातों को पढ़ा भी जा रहा है तो इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही बयान हो रही है ना, तो इस पर एतराज कैसे? तो इनके लिए जवाब ये है कि जब एक चीज की निस्बत बुरी और गलाजत वाली जगह से हो जाए तो उसे आप जितना मर्जी पाक साफ कर लें, आप इसे किसी पाक चीज से नहीं जोड़ सकते। मिसाल के तौर पर लोटा हर शख्स वॉशरूम के अंदर इस्तेमाल करता है और ये इसकी निस्बत है कि वो इसी जगह पर यानी वॉशरूम में नापाक जगह पर ही मौजूद रहता है। सो अगर आपको कहा जाए कि आपको एक पाक साफ लोटे के अंदर दूध को डालकर पीना है तो क्या आप इसे पियेंगे? क्यों नहीं पियेंगे? हालांकि लोटा तो बिल्कुल साफ है, इसलिए क्योंकि इसकी निस्बत गंदी जगह के साथ है। हर सोसाइटी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि सबके सभी नात खान इसी एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे नात खान लोग मौजूद हैं जिन्होंने नातिया कलाम के इंतखाब, असलूब और अदायगी पर पहले बहुत काम किया और इसके बाद नात को पढ़ा। सैयद मंजूर अल कौनैन, उम्मे हबीबा, कारी वहीद जफर, कारी सदीक इस्माइल, अख्तर बज़मी वगैरह ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ी हुई नातें आज भी बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखी जाती हैं। मगर अफसोस सद अफसोस के सस्ती शोहरत के पुजारियों ने महफिल नात का माहौल भी तब्दील कर दिया और इसे एक कारोबार बना लिया है। जबकि तबरानी की एक हदीस मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर यह बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को गाने की धुन पर या सुर लगाकर पढ़ने से मना फरमाया और ऐसा करने वाले लोगों की बाकायदा मुजम्मत फरमाई। क्या ये नात खान इसके मुजरिम है या फिर हम खुद? ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ये नात या मर्स या किसी खास गाने की तर्ज पर बना हुआ है। गाना गाने के गुर क्योंकि बहुत ही मेहनत और रियाजत के बाद आते हैं, इसीलिए सुनने वालों पर इसका बहुत गहरा असर होता है। इसीलिए अगर किसी शख्स ने कोई गाना ना सुना हो लेकिन इस पर बनी हुई नात सुनी हो तो वो वाह वाह किए बगैर या दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए ये नात खान वाह वाह और पैसे वसूल करने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। मगर इन्हें रोकेगा कौन? जवाब है कि हम खुद और हुकूमत पाकिस्तान। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का ये फर्ज है कि वो इस पर तवज्जो दें, क्योंकि ना तो ये मामला फिरका वारियत का है और ना ही इस्लामियत की किताब का, बल्कि मामला है अदब का। तहरीर और तकरीर की आज़ादी अपनी जगह, लेकिन हर शख्स नात खान नहीं हो सकता। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन होने चाहिए या फिर इससे पहले इन्हें सिखाना या एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल को ये चाहिए कि हमद, नात, नोहे और दीगर अरफाना कलाम के लिए एक अलग से शोबा बनाए और ये पैमरा की तरह हर एक गुस्ताखी पर नजर रखे। क्योंकि अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इसे पेशा बनाने वाले और सस्ती शोहरत के चक्कर में आज के नात खानों ने इसका वो हाल किया है जो शायद दुश्मन भी ना कर पाते। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। हम किसी दिन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं।